بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پوری قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور اپنی پاک فوج جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدد، صحابہ کرام کی خاص غیبی مدد کی وجہ سے فتح عطا فرمائی۔ بے شمار اخبارات کے اندر 6 ستمبر کے روحانی واقعات آتے ہیں، لیکن میرے پاس اس وقت ایک کتاب ہے پیر پیغمبر 6 ستمبر۔ تو یہ پیر علامہ شیخ الحدیث و تفسیر فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہے 6 ستمبر کے روحانی واقعات جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا دست قدرت۔ میجر شفقت بلوچ بیان کرتے ہیں کہ ہم دشمن کے مقابلے میں آئے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ ہم ایک گولی چلاتے تھے لیکن اس سے 10 دشمن ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس سے ہمارے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے اور ہم جو ہے وہ بڑی جرت کے ساتھ لڑیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح نعرہ تکبیر کی برکت کے حوالے سے 8 ستمبر کو جب ہندوستانی مکاری سے چوئنڈا کے قریب پہنچ گئے تو میجر محمد حسین ملک کی ڈیوٹی لگی، وہ ٹینکوں کی مدد سے دشمن پر جوابی حملہ کر کے اسے پسپا کر دیں۔ میجر ملک اور اس کے بہادر ساتھی اشارہ پاتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑے اور یہ معرکہ گرم تھا۔ اتفاق سے میجر ملک اور اس کے ساتھی دشمن کے ٹینکوں میں گر گئے۔ میجر ملک جو ہے اس نے پوری قوت کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جس سے جو ہے وہ سارے انڈیا کے جو مورچوں میں جو سپاہی تھے وہ سارے بھاگ گئے، ان کی فوج جو ہے وہ بھاگ گئیں، ٹینکوں سے نکل گئے اور بے شمار لاشوں کے علاوہ اپنا آپریشن آرڈر میدان جنگ میں چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی، نعرہ تکبیر کی ایک غیبی مدد تھی۔ اسی طرح نعرہ رسالت کے حوالے سے روزنامہ جنگ راولپنڈی 12 اکتوبر 1965 کی اشاعت میں رقم تراد ہے کہ پاکستانی افواج نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگاتے ہی انہوں نے انڈیا کی فوج کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ اس معرکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے سروں پر تھے۔ 1200 میل لمبے محاذ پر سبز کپڑوں والے مجاہد سفید لباس میں ایک بزرگ اور گھوڑے پر سوار ایک جری دیکھے گئے۔ چوئنڈا کے نزدیک ایک نورانی خاندان کو مجاہدین کی امداد کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا گیا اور بعض مقامات پر یا رسول اللہ یا علی کے نعرے سنے گئے۔ تو یہ جو فتح تھیں وہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو اس کی بھی جو ہے وہ برکت تھی۔ اسی طرح بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کا بیان ہے کہ چوئنڈا کے محاذ کے قیدیوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں رات کو میدان جنگ میں اسلامی لشکر نظر آتا جو ہاتھوں میں برہنہ تلواریں لیے ہم پر ٹوٹ پڑتا اور ان کی تلواروں سے آگ کے شعلے برستے تھے۔ اس حیرت انگیز اسلامی لشکر میں بعض سپاہی گھوڑوں پر ہوتے ہیں اور بعض پیدل ہوتے، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ واقعہ آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوئی کہ ایک پر اسرار بزرگ کے حوالے سے ایک محاذ پر تو توپوں کے دہانے لگے تھے۔ 20ویں صدی کے بھارتی بھیڑیے گولہ باری کر رہے تھے۔ پاکستانی مجاہد جوابی کارروائی میں مصروف تھے کہ ایک سفید باریش بزرگ سادہ دیہاتی لباس میں عین مورچے پر تشریف لے گئے اور توپچی کو گولہ پھینکنے کے لیے نشاندہی کرتے رہے۔ آپ انگلی سے جس طرف اشارہ کرتے اسی طرف گولہ پھینکا جاتا اور اس سے دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو میجر نے جو ہے کہا کہ انہیں بزرگوں کو بلا کے لائیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور جو اشارہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں غیبی مدد کرتا تھا۔ اور جب ان بزرگوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے اور یہ معلومات آپ کے پاس کیسے آئی تھیں، تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف میجر جیسے ہی
پانی پکڑانے کے لیے دوسری طرف ہوئے اور ان بزرگوں کو پانی پکڑانے لگے تو ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کرسی خالی تھی۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ بزرگ دوبارہ نہیں مل سکے۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ ایک عزیز دوست شرک پور سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ کے دنوں مجھے حضرت میاں میر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ زیارت ہوئی۔ یہاں پر یہ مطلب ہوگا کہ شیر محمد میر پور میں نے پڑھا ہے، شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ گرد آلود اور آپ کے ہاتھ قدرے میلے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو اس وقت کون سی مصروفیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا پاکستان کے محاذ پر جنگ جاری ہے اور میں وہاں مجاہدین کی مدد کے لیے گیا تھا۔ یعنی پیر شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرک پوری آپ بھی وہاں پر جو ہے وہ جنگ کے اندر موجود تھے۔ داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک صاحب قصور کے رہنے والے ہر ہفتے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ وہ ایک دن حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے تو وہ کوشش بسیار کے باوجود حسب سابق توجہ نہ مل سکیں اور اسی عالم میں تھے۔ کافی دیر تک یہاں قیام کیا۔ رات کے آخری چند لمحات کے لیے نیند آئی تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جہاد میں مصروف تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ کرام اور بزرگان دین پاکستان کی سرحدوں پر رونق افروز ہوئے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں کہ کیسے جو ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی وہاں پر موجود، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی وہاں پر موجود۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ لاہور کے خطیب جامع مسجد کے خطیب نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلفیہ بیان دیا کہ جب پاکستان کے بہادر فوجوں نے گرفتار کیا تو وہ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ پاکستان کے وہ سبد پوش مجاہد کہاں ہیں کہ ہم سخت سے سخت حملہ کرتے لیکن وہ سبد حلہ جبہ پہنے بڑے اطمینان سے ہمارا حملہ ناکام بنا دیتے تھے۔ یعنی بھارتی جو قیدی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے سبز جو ہے وہ چوگا پہنا ہوا تھا، جسے ہم کہتے ہیں سبز جبہ پہنا ہوا تھا، وہ تمہارے بزرگ کہاں پر ہیں؟ ہم جب حملہ کرتے تھے تو وہ جو ہے بزرگ وہ اس حملے کو جو ہے وہ پسپا کر دیتے ہیں اور نکارہ بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف شہر پر تقریباً 250 بم گراتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اس شہر کے ہوائی اڈے کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے اصحاب بدر کے حوالے سے۔ اصحاب بدر کے حوالے سے مدینہ پاک سے ایک شام میں جب احرام باندھ کر مکہ معظمہ جانے لگا تو راستے میں بدر کا میدان اور مغرب کا وقت آ گیا۔ ایک شخص امامت کر رہا تھا، نماز پڑھ کر وہ پوچھنے لگا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ارے ابھی تمہیں فتح نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ابھی کوئی فتح نہیں ہوئی۔ اس پر وہ جھڑک کر بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہاں بدر کے سپاہی یہاں سے اٹھ کر تمہاری مدد کے لیے پاکستان جائیں اور فتح نہ ہوں۔ واپسی پر جب پاکستان آیا تو معلوم ہوا کہ ان بزرگوں نے جو بشارتیں دی تھیں وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں اور یہاں جو کچھ ہوا اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور بزرگان ملت بیضا کی تائید غیبی کو بڑا دخل تھا۔ قومی دلیر اخبار ہیں اور 8 نومبر 1965 کو یہ جو ہے وہ اخبار چھپی۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مجاور نے کہا جس رات یا جس دن کو پاکستان پر حملہ ہوا تو گنبد سے حی علی الجہاد کی آواز سنائی دیتی رہی۔ تو یہ بھی نیر واسطی نے جو ہے 8 نومبر 1965 قومی دلیر گجرانوالہ کے اخبار کے اندر جو ہے یہ لکھا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان سے ہماری حالیہ 1965 کامیابی کا اصل راز تائید خدا بندی ہے۔ بعض بھارتی قیدیوں نے ہمارے فوج کے شانہ بشانہ سبز بزرگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا یا کئی سفید پوش بزرگوں کو دشمن کے بم اٹھا کر پانی میں پھینکتے ہوئے دیکھا۔ ایک نہایت معتبر شخص نے کہا کہ 5 ستمبر کو ایک شخص ایبٹ آباد میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے 2 جوانوں کو گھوڑوں پر
سوار بڑی تیزی سے گزرتے دیکھا، تو تھوڑی دیر بعد جب وہ گھاس کاٹ چکا تھا تو اس نے ایک معمر ہستی کو گھوڑے پر تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ان کو روکنے کا اشارہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ گھاس کا گٹھرا اس کے سر پر رکھوا دیں۔ انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنی چھڑی سے اشارہ کیا تو گٹھرا اپنے آپ اس کے سر پر رکھا گیا۔ اس کو ڈر معلوم ہوا، لیکن اس نے فوراً اپنا گٹھرا پھینک کر گھوڑے کی رسی پکڑ لی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیالکوٹ میں ہندوستان حملہ کرنے والا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ سے پہلے 2 نوجوان گزرے، وہ کون تھے؟ اس نے کہا کہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اسی طرح ایک مجاہد کہتا ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا اور ان کے صافے پر لکھا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ روزنامہ جنگ 24 اکتوبر 1965 کو جو ہے نا یہ خبر چھپی تھی۔ تو اب ذرا غور کریں، ایک اور خبر ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجاہد نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین کے اندر اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بے شمار جو ہے وہ واقعات ہیں، بے شمار واقعات جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ نے یہاں پر مجاہدین کی مدد فرمائی، صحابہ کرام نے مجاہدین کی مدد فرمائی، ہماری پاک فوج کی مدد فرمائی۔ اسی طرح جو بزرگان دین تھے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا، اسی طرح میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا، اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا۔ تو یہ وہ بزرگان دین تھے کہ جنہوں نے پاکستان جب بن رہا تھا یا جس وقت پاکستان کے اوپر حملہ ہوا 1965 کی جنگ کے اندر، 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے اندر، ان بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہماری پاک فوج کی مدد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ مبارک کے اندر ہے، اور پاکستان جو وہ قیامت تک رہنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری پاک فوج کی غیبی مدد فرمائے، اور جو پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔